والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ذات الساعۃ وقت الساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولین وحافظ المطیع ومسلم حتی تسکنہ ورزقہ تحت مطیع فیہا قلیلا رب صلی علی محمد وآل محمد. میرا خالق مالک اللہ تمام عطا اللہ جو ہے قبول تے منظور فرما. میرا مالک اللہ ذکر پاک اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرما. میرا مالک اللہ صدقہ محمد وآل محمد جتنے بھی مومن مومنات اس صفحے ذات ہیں میرا مالک اللہ جو بھی نیک دل حاجات لے ہیں امام حسین دیدہ صدقہ میرا مالک کوئی خود خالی جولی نہ اٹھا. میرا مالک اللہ صدقہ محمد وآل محمد انتظامیہ کو لے کے لنگر نیاز تک جو مومن ازادار اس ذکر پاک کے نال تعاون کر رہا ہے میرا مالک اللہ دن دگنیاں رات چکنے ترقیاں کا فرما. میرا مالک اللہ صدقہ محمد وآل محمد اس لنگر اس نیاز دا صدقہ جتنے بھی مرحومین دنیا تو چلے گئے میرا مالک اللہ کریم کربلا دا صدقہ کروٹ کروٹ امام حسین علیہ السلام دے پہلو کی جگہ عطا فرما. میرا مالک اللہ جتنے بھی اوکھے مشکل دور وچ مومن آ رہے ہیں میرا مالک اللہ تمام عزاداراں دی قدم قدم تے حفاظت فرما. میرا مالک اللہ جڑے بیمار نے شفا کلی عطا فرما. میرا مالک اللہ جتنے بھی مومن جو پریشانی چنے میرا مالک اللہ قید چنے میرا مالک اللہ صدقہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی قید دا میرا مالک جلد رہائی عطا فرما. مریت حسین حسین کر دے اٹھی ویت علی علی کریں دے دامن پنجا تے بارن دا ہوئے ہاتھ سب گناہگاراں دا ہوئے لکھاں دعاواں دے کو دعا ساڑے وارث حجت خدا قائم امام زمانہ دا جلدی ظہور فرما. تمام دعاواں دی قبول اس واسطے بلند صلوات. جتنی دعاواں تواڈیاں اور تواڈے ذمہ لگیاں تمام دعاواں دی قبولیت دے واسطے بھی ایک بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ حیدری حسینیت زندہ باد دیت مردہ جہان دی سین دے دشمناں تے نامت علی اور بطول تے بابا دے بلند صلوات. اللہم صلی علی ایک دل کا جو دل ہے اسی دل کا مکی ہوں. یہ سال کو ہاتھوں پہ اٹھا کے نا امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں اگر تمہیں میں 9 لاکھ میں لے جاؤں تو تم بولو گے میرا دل ہے 10 منٹ دی نوکری قبلہ صاحب جلد جلد ممبر دے یہ تاکہ تمام مومنین دی ایک حاضری ڈیوٹی بھی مکمل ہوئے بغیر تمہیں تو نوکری شروع کر دا پیاں. باب الہوائی دا صدقہ مالک جتنی پریشانی کی دور فرماوے. مولا فرمایا اصغر اگر تمہیں 9 لاکھ میں لے جاؤں تو تم بولو گے. اصغر نے کہا بابا میں کیوں بچہ ہوں بے دل کا جو دل ہے اسی دل کا مکی ہوں. بے دل کا جو دل ہے اسی دل کا مکی ہوں. بے دل کا جو دل ہے اسی دل کا مکی ہوں. چھوٹا ہوں مگر اس میں شریعت کی جبی ہوں. چھوٹا ہوں مگر اس میں شریعت کی جبی ہوں. اکبر سے نالودار تو میں اصغر ہی ہوں. اکبر سے نالودار تو اصغر ہی نہیں ہوں. اکبر سے نالودار تو اصغر ہی نہیں ہوں. فرمایا بے دل کا جو دل ہے اسی دل کا مکی ہوں. چھوٹا ہوں مگر اس میں شریعت کی جبی ہوں. چھوٹا ہوں مگر اس میں شریعت کی جبی ہوں. اکبر سے نالودار تو میں اصغر ہی نہیں ہوں. ہر نسل کو اس نسل سے امداد ملے گی. ماؤں کو میرے جھولے سے اولاد ملے گی. کوشش کرو اس صفحے آزاد تے بہت ایک مقام ہے تو ادا کچھ چیز تو حاصل کر کے اٹھو جی کہ قبلہ صاحب 2 دن دی مجلس تری خطاب فرمایا تو سا کوئی عام نہیں ہو. بہت گناہگار ہو سچے دل نہ توبہ کر کے اٹھو. میں نہیں اندہ 6ویں بادشاہ دا فرمان ایک بندہ آگیا امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد. مولا دی کچہری جو بندہ آگیا مولا بہت گناہگار ہم معافی ہو سکتی ہے. فرمایا ہاں کیوں نہیں مولا بہت گناہ نے. فرمایا بارش تے قطریاں تو زیادہ جی مولا. ریت دے ذریعہ تو زیادہ ہاں مولا. فرمایا جی تو اتنا گناہگار ہے تے ایک باری میری دادے حسین دی مجلس چاہ کے ایک بار سچے دل نہ توبہ کر میں جعفر صادق پیانا تو انج سمجھ کے ماں دے شکم جو ہون باہر آیا. اتنا اجر ہوئے تے بندہ حالی جولے لے کے اٹھ کلوے تو ادا یہ مطلب نہیں بندہ آج توبہ کر لی کل پھر وہ ہو گیا. مولا علی علیہ السلام فرماندے نے کہ بار بار توبہ کرنا بھی اللہ دی توحید دے نال مذاق ہے. جنہ توحید سنائی جنہ توحید سمجھائی او دیاں دیاں بازاراں چ رول رہیاں. میری سین آ گئی شام دے باہروں سجاد امام دے ہاتھ رکایا. میرے امام دی رات ود پئی. جڑے ویلے امام دی رات ودی دیکھی ہے نا میری سین آلیا محمل تو لہ پئی. محمل پڑھ لے میں پیانا اٹھ تو لہ گئی. اٹھ تو لے کے سجاد پہ کولا کے فرمایا سجاد بچرا کیوں رات بد پئی کوئی وکری کربلا ہے.
آندا نہیں پھوپھی اماں کمینے دا حکم ہے تساں 9 میل تو پیدل ٹر دی آؤ سجاد رک پڑھ کے دسا لکھیا کی نے کمینیاں لکھیا ہی جو انہوں آکھ پیو دی شاہی ویکھنی آئی ساڑی قائدہ نے اللہ مان ساڑی قائدہ نے 9 میل تو ٹر دیا اس ویلے سجاد دے پاس دے کے فرمائنی سجاد تگڑا ہو ٹرنا میں رات تو رونا ہے اندہ پھوپھی اماں تساں تے کدے گاڑی چ نہیں ٹرے تے 9 میل دا پاند فرمایا نہ سجاد 19 ماہ رمضان میرے بابے نو ضرب لگی میرا بابا پتراں نو بارتا پیا دیندے تے میں کہ بابا کوئی دی لازمی کم ہے تے لا اس ویلے مولا فرمایا حسن نو مدینہ سمجھایا حسین نو کربلا تو غازی نو چپ تو ہیکو کم کر تو گھر وچ ٹرنا سکھیا کر بابے دی وصیت میں نو یاد ہے میری سین پہلا بازار چ قدم چایا نچن والے کتنے ہیں میں نہیں جاندا شرابی کتنے ہیں میں نہیں جاندا تماشا گار کتنے ہیں میں نہیں جاندا لیا قرآن رکھ میرے سر تے 1 لاکھ بندہ ڈول وجاون والا درمیان چلی دیاں دیاں انہاں دے ہاتھ رجے ہوئے ہیں ہاتھ پاسے بردن دے بدے ہوئے ہیں وال کھلے ہوئے ہیں کمینہ شمر چوکا دے نچ نچ کے آندا پتھر مارو باغی دیاں بہنا اللہ گواہ کمینیاں شام دیاں عورتاں پتھر وسانے شروع کی دین میری سینی ٹر دیاں رہیاں ایک موت میری سین آ کے جان پئیے تے سجاد دے پاس دے کیا یہ سجاد بچرا کیوں ود گئے بیر او بازار دے وچ مینوں آبد پتا دے دسائے او کیا میں تو پہلے آئے شام دے وچ مہمان کدے نہیں آئے سید سجاد رت ودیے ترو کے اندر پھوپھی امائے قاتلین میرے اکبر دے جن جشن منے دے پینے اور جیرا لٹے انداج آئے کبرا دا تقسیم کریں دے پینے سجدے دے بدار ٹر دیا ریا لے دیا دیا شمر شرابی دے دربار جدہ یزید دے دربار آئیے اس ویلے قاتل ہی نامہ درست رین علی دیا دیا دے دیا دیا شیری داندہ و شمر علی دیا وڈی دی کیڑیے جنی پر آمد دواد کے میرے حکم دینا فرما دارے قیدن کر کے میرے دربار چکینا جنی ویلے قیدن دا نام آیا شمر کمینہ شراب دا جام چاہ کے اٹھے آیا جتے آلیا کھلوتی ہے میری سین دے سامنے آکے اندر کتنے بلا مرے نہیں فرمایا نو کتنے کربلا کتنے شہرج پھرایا نے فرمایا چھتیاں دے لید دی کے گل دا جواب دے زیادہ تکلیف کتنے ہوئی ہے میری سینہ دیا ہونے کمینہ سر نو جھٹکا دے کے اندر ایتھے کی ہوئی ہے اس ویلے میری سینہ تربیت رو رو کے اندیے یا موت ویندے میں اجری نو تیرے نال نہ پوندا میں دے درز کلا میں تے سنن کیتے میرا بابا گیا دنیا تو روندا اس ویلے ایک سارے جن پرواز کیتی ہے کہ دا سارے ہوندا سارے ماں دے سر دا بوسا لے کے آندا اماں بن فاتی شام تے کوفہ دی جدا وطن مدینے جاویں او سلام دوے ساڈیاں بہناں نو کربل دے حال سناوے رو رو کے آندے اماں نہیں دسنی پیشی شنودی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب میں دعوت سن دیتا ہوں مولانا صاحب کو کہ آئیں اور ذکر محمد وآل محمد بیان کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری خوشنودی محمد وآل محمد مسرورین المسرورین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ایک صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد رسول اللہ
من صلی علیہ مرہ لم یبقى من ذنوبہ ذرہ، جس نے مجھ محمد وآل محمد پر ایک بار صلوات پڑھی اس کے سارے گناہ معاف کر دیا جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے جلسوں میں کہا تھا کہ کچھ اعمال بھی ہم نے ساتھ لے کے چلنے ہیں، خصوصاً بچوں کے لیے. اور یہ جو عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں بہت ہی آسان ہے، پر اس کا فائدہ بے شمار ہے. آپ سن کے حیران ہوں گے کہ آپ کے 5ویں امام نے فرمایا، امام محمد باقر علیہ السلام، خصوصاً بچوں نے اپنی عادت کی. تو مولا نے فرمایا کہ جب کوئی پانی پیے اور مولا یعنی میرے جد کو یاد کرے، مولا حسین کو، اور ان کے قاتلوں پر لعنت بھیجے. اب یہ دیکھیں آپ نے کیا کہنا ہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یا السلام علیکہ مولا حسین، یا مولا حسین مجھے تیری پیاس یاد ہے. جیسے بھی آپ نے مولا کو یاد کرنا ہے جب آپ نے پانی پینا ہے اور آپ نے مولا کے قاتلوں پر لعنت بھیجنی ہے، تو مولا باقر فرماتے ہیں کہ اس کے نام اعمال میں 1,00,000 نیکی لکھی جاتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس نیکی کی آپ کو قدر نہیں ہے، کیونکہ آج کل مطلب یہاں لیرا چلتا ہے، کہیں اور پاؤنڈ چلتے ہیں، کہیں اور ڈالر چلتے ہیں، کہیں روپیز چلتے ہیں، تو وہ کرنسی ہماری اور ہے. پر جب ہم اگلی دنیا میں جائیں گے تو کرنسی بدل جائے گی. اور ہمیں قرآن نے اور حدیث نے بتایا کہ قیامت والے دن ماں بیٹے کو نہیں پوچھے گی، بیٹا باپ کو نہیں پوچھے گا، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، کیونکہ اب کرنسی جو ہے وہ چینج ہو جائے گی. کرنسی جو ہے وہ نیکی ہو جائے گی. کوئی کسی کو اپنی نیکی نہیں دے گا بلکہ لے گا. احادیث میں ہے کہ کچھ لوگ وہ دیکھیں گے ہماری اتنی نیکی ہے، ماشاءاللہ ہم نے تو یہ عمل ہی نہیں کیے، تو وہ جو لوگ ان کی غیبت کرتے تھے نا، ان کی نیکی ادھر ٹرانسفر ہو جائے گی. اس وجہ سے اس سے بھی بچنا چاہیے غیبت کرنے سے، کہ جس کی آپ غیبت کر رہے ہیں نا، آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں اپنی نیکی اس کے اکاؤنٹ میں جس کی آپ غیبت کریں. ایک سوال پڑھے محمد. تو خیال رکھیں کسی مومن کی غیبت نہ کریں، مومن کے علاوہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو 1,00,000 نیکی اس کے نام اعمال میں لکھی جائے گی. مولا یہاں رکے نہیں، 1,00,000 گناہ اس کے مٹا دیے جائیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے صرف مولا حسین کو یاد کرنا ہے جب پانی پینا ہے، اور ان کے قاتلوں پر لعنت بھیجنا ہے. اور یہ مسلم حدیث ہے ہمارے 5ویں امام. امام یہاں نہیں رکے، امام نے کہا کہ اس کے اب جنت میں تو سب نے جانا ہے، پر کیا سب ایک ہی لیول پہ رہیں گے؟ دنیا میں بھی سب ایک لیول پر نہیں ہیں، اور جنت میں بھی سب ایک لیول پہ نہیں ہیں. اپنی معرفت، اعمال، اپنے حیثیت کے مطابق آپ کو جنت ملے گی. جو ٹاپ لیول کی جنت ہے وہ ہے جہاں رسول اللہ اور آئمہ، وہ سب سے ٹاپ لیول ہے، اور مومنین جو ہیں ان کے جوار میں ہوں گے. تو مولا نے کہا کہ اگر آپ یہ عمل کریں گے تو 1,00,000 درجہ آپ کا جنت میں بڑھا دیا جائے. 1,00,000 ہو گئے، 1,00,000 آپ کو نیکیاں مل گئیں، 1,00,000 آپ کے گناہ مٹ گئے، 1,00,000 درجے آپ کے جنت میں اوپر چلے گئے، ایڈوانس ہو گئے. اب اس کے بعد مولا نے کہا کہ آپ کو 1,00,000 غلام آزاد کرنے کا اجر ہے. اللہ اکبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک غلام کی قیمت اس زمانے میں لگائیں، ایک پیٹسن کو آپ اون کرتے تھے، آپ کی پراپرٹی تھی. ایک غلام آزاد کرنا بڑی بات ہے. آپ نے صرف نہیں، یہ بھی بہت بڑا عمل ہے، یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے. حسین کی شخصیت آپ دیکھیں کہ آپ جب بھی دیکھیں گے کہ ہر کوئی
رسول اللہ بھی اپنے انصار کو بلاتے رہے ہیں، لیکن احد میں وہ بھاگ رہے تھے اور رسول اللہ ان کو بلا رہے تھے، پر امام حسین کی شخصیت یہ ہے کہ چراغ گل کر کے اپنے انصار کو کہتے ہیں کہ میں بیعت اٹھاتا ہوں، چلے جاؤ، جنت کی گارنٹی بھی دیتا ہوں، امام وقت ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم لوگ چلے جاؤ، اپنی بیعت اٹھاتا ہوں۔ امام حسین وہ ہے، تو آپ یہ نہ سمجھیں آپ کا یہاں آنا کوئی معمولی عمل ہے، اگر مولا حسین آپ کو یہاں لے آئے ہیں تو آپ بہت ہی خوش قسمت ہیں۔ آپ سب سے پہلے تو اپنے ماں باپ کا شکر ادا کریں کہ آپ کی ولادت جو ہے وہ طاہر ہے، کیونکہ اس کے لیے بڑی شرائط ہے اس منزل پہ آنا کہ ولایت امیر المومنین آپ کے پاس ہو، کہ جس کی ولادت میں کوئی نجاست ہو تو وہ مولا کی ولایت کو قبول کر ہی نہیں سکتا، وہ بے شمار حدیثیں۔ تو 1,00,000 غلام آپ کو آزاد کرنے کا ثواب ہے، اور مولا جہاں پر بھی نہیں رکے، مولا نے کہا کہ قیامت والے دن جب ہر کوئی پیاسا ہوگا، آپ نے حسین کی پیاس یاد کی نا، تو قیامت والے دن یہ بندہ پیاسا نہیں ہوگا۔ اس دن جب ہر کوئی پانی کو ترسے گا تو مولا حسین کی پیاس کو جو یاد کرتا ہے، قیامت والے دن اس کو کوئی پیاس نہیں لگے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ تو مولا حسین کی فرش ازاں پر آنا تقدیریں بدل دیتا ہے۔ ہم نے امامت کے موضوع پہ جب بات کی تو ہم نے کہا کہ امامت اصول دین میں سے ہے، اس میں شیعہ کی اور سنی کی متفق علیہ حدیث ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، کہ اگر کوئی انسان مر گیا اور اس نے اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانا، وہ جہالت سے بھی بدتر جاہلیت کی موت مر گیا۔ اب علامہ امینی صاحب کا واقعہ ہے، علامہ آیت اللہ امینی جو ہیں بہت بڑے ہمارے شیعہ عالم دین گزرے ہیں، اور انہوں نے الغدیر ایک کتاب لکھی ہے، انسائکلوپیڈیا ہے الغدیر کی۔ ایک ان کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، پھر اس کے بعد یہ ذکر کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ان کی الغدیر لکھی، انہوں نے الغدیر لکھی اور مولا کے حرم میں بھی جاتے تھے، زیارت بھی پڑھتے تھے، اور اب ان کی ٹانگ میں کوئی پرابلم تھی تو اس کے لیے دعا بھی کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آیا تو ایک عرب آیا، عراقی عرب، اور اس نے نہ کوئی زیارت نامہ پڑھا، نہ اس نے کوئی اجازت مانگی، سیدھا آیا ہے۔ آپ میں سے جو لوگ گئے ہیں عراق کو دیکھا ہوگا، عراقیوں کا اسٹائل ہے، وہ زری کو پکڑتے ہیں، اس کو تھوڑا سا ہلاتے ہیں، اپنی دعا مانگتے ہیں اور وہ باہر کرتے ہیں۔ تو اس بدو نے بھی، عراقی نے بھی یہی کیا، اس نے کوئی زیارت نامہ نہیں پڑھا، کچھ بھی نہیں پڑھا، اس کو بھی ٹانگ کی پرابلم تھی، اس کو بھی کوئی ٹانگ کی پرابلم تھی، رات کا وقت تھا، آیا، اس نے زری پکڑی، اس نے کہا اے علی، اگر تو نے میری ٹانگ ٹھیک نہ کی تو میں تجھے ماننا چھوڑ دوں گا۔ اب آیت اللہ امینی انہوں نے کہا کتنا بدتمیز شخص ہے کہ اس کو تمیز نہیں ہے کہ مولا کو دعا تو اس نے مانگی ہے پر تمیز نہیں ہے کیسے اندر آیا ہے، حالت کیسی ہے اور مانگ کیسے رہا ہے، اور پھر وہ چیلنجنگ ہے نا، وہ ایسے کہہ رہا ہے کہ اگر نہیں ٹھیک کی تو میں تجھے ماننا چھوڑ دوں گا۔ تو امینی صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی وہاں بیٹھا رہا اور یہ بندہ وہیں بیٹھا رہا، فجر کی نماز سے پہلے یہ اٹھا ہے اور بالکل ٹھیک ہے اور سلام کی ہے اور نکل گیا۔ آغا امینی صاحب پریشان ہو گئے کہ میں نے صاحب غدیر لکھی، میں نے اتنا کیا، میں مولا کو ماننے والا ہوں، میں اس طرح خطاب نہیں مولا سے کرتا، یہ اتنا
बदतमीज आदमी, और मौला ने इसको फौरन शिफा भी दे दी। तो ये कहते हैं कि जब मैं घर आया, मैं ख्वाब में मैंने अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, तो मैंने मौला को कहा, मौला ये क्या माजरा है, आपने उस इराकी को फौरन शिफा दे दी, मैं जिसने गदीर मतलब 11-12-20 सालों में लिखी है वो किताब, सारे सुन्नी शिया मसादिर और प्रॉपर मतलब वो इंसाइक्लोपीडिया है वो, अगर आप पढ़ सकें। उर्दू में भी शायद उसकी थोड़ी बहुत ट्रांसलेशन है, पर वैसे वर्दी में है। तो मैंने साहिब गदीर लिखी, मेरी टांग अभी तक वैसे ही है, उसकी टांग आपने ठीक कर दी। तो मौला ने अमीनी को जवाब दिया, ये मेरा तुझ पर हक है कि तू अल गदीर लिखे। देखे ना, हम हमेशा आइमा से मांगते हैं, कुछ आइमा का भी तो हम पे हक है। क्या हमारा हक नहीं है कि हम हुसैन पर रोए? हम हुसैन से तो चीजें मांग रहे हैं, पर हमारा भी तो बनता है ना कि हम मजलिस करें, मातम करें, न्याज दें, और हम अपने बच्चों पर ये हुसैनिया ट्रांसफर करें। ये हमारा इमाम हुसैन का पर हक है। तो मौला ने कहा ये मेरा हक है तुझ पे कि गदीर लिखे। दूसरी बात ये है कि अगर मैं उसको शफा ना देता तो वो मुझे मानना छोड़ देता। तुझे मैं शफा दूं या ना दूं, मुझे पता है तू कहीं और नहीं जाएगा। जो अहले सुन्नत भाई माएँ बहनें आती हैं, उनकी दुआएं बड़ी जल्दी इसी फर्श से कबूल हो जाती हैं। तो दिल छोटा नहीं करना चाहिए। मौला कहते हैं तेरा अजर जो है वो आखिरत में भी है, अगर मैं तुझे यहाँ शफा नहीं दे रहा तो आखिरत में भी तेरा अजर है। तो अमीनी साहब एक शहर में गए, तो वहाँ अहले सुन्नत के कुछ लोग थे, मुहद्दिसीन थे, उन्होंने अमीनी साहब का खाना किया। तो जब उनका खाना किया तो अमीनी साहब ने तो पहले तो कोशिश की थे उसमें से निकल आए, क्योंकि ये भी आलम दीन थे। तो उन्होंने चाहा कि मैं माजरत करूं, तो वो किसी तरह से नहीं माने। तो अल्लामा अमीनी ने कहा कि फिर कोई मौजू नहीं छेड़ेंगे, कोई ये सुन्नी शिया की कोई बात नहीं छेड़ेंगे। पर जब वो खाने पर गए, वो 200 बंदे थे अहले सुन्नत वल जमात के, और आगा अमीनी खुद अकेले थे, और वो मुहद्दिसीन थे, अहादीस में माहिर थे। तो उन्होंने वही किया, खाना के बाद उन्होंने बातें शुरू कर दी, छेड़ दी, आप इसको नहीं मानते, आप उसको नहीं मानते, ये मसला है, आप में ये मसला है। तो आयतुल्लाह अमीनी ने फिर यही हदीस, क्योंकि ये मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस है, तो आयतुल्लाह अमीनी ने फिर कहा, अच्छा मुझे बताओ क्या ये हदीस मन माता व लम यारिफ इमाम ज़माने ही माता मीततन जाहिलिया, क्या ये हदीस सही है? तो उन सब ने कहा हाँ ये हदीस सही है। तो अल्लामा अमीनी ने कहा कि सब किताबों में ये लिखा हुआ है कि नबी के बाद जब तक सैयदा फातिमा जिंदा रही पहले से नाराज रही, पहले से नाराज रही। अब जितनी देर भी जिंदा रही, मुझे बताओ उसका इमाम कौन था, उसका इमाम कौन था? बस जब आयतुल्लाह अमीनी ने ये कहा तो एक एक करके सब उठकर चल दिए। किसी के पास इस हदीस का जवाब नहीं था। मेरे प्यारे सुनने वालों, ये जो इमाम ज़मानी ही ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमें हमारा कसूर है कि इमाम ज़हूर नहीं करते। अगर आप तारीख पढ़े ना, इमाम हुसैन के साथ क्या हुआ, क्या मारने वाले नहीं थे? कूफा में जो लोग रो रहे थे, क्या वो उनको नहीं पता था इमाम हुसैन कौन है? पता था। अक्सर तारीख में कहते हैं वो शिया नहीं थे, मतलब चौथे खलीफा मौला को मानने वाले थे या जो भी था, पर उनको तो ये तो पता था ना कि इमाम हुसैन कौन है। और बार बार इमाम ज़ैनुल आबिदीन
बार बार बताते थे कि हमारे रसूल हैं, मैं मोहम्मद का नवासा हूँ, सब कुछ बताते थे, पर उनका इमाम वक्त के साथ कनेक्शन कोई नहीं था। एक बंदा आया है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, उसने कहा है मौला आपके जो दुश्मन हैं बनी उमैया और बनी अब्बासी, ये आपस में लड़ रहे हैं, आप खुरूज करें, आप तलवार उठाएं। अच्छा, जो आइमा जो पहले आइमा है 3 और फिर बारहवीं सरकार, ये साहिब तलवार है, ये इन्होंने जंग की है। पर करबला के बाद जो है इमाम ज़ैनुल आबिदीन से लेके 11वें इमाम तक इन्होंने जंग नहीं की, इन्होंने खुरूज नहीं किया, क्योंकि जो ट्रेजेडी हुई है करबला के बाद, तो इन्होंने उसलूब बदला है, दुआओं का तरीका, और अपने वक्त के मुताबिक जो इमामत के फ़राइज़ इंजाम, हम में और ज़ैदिया में ये फ़र्क है, शिया इस्ना अशरी और ज़ैदिया में फ़र्क है। ज़ैदिया कहते हैं कि जो इमाम वक्त होगा वो तलवार उठाएगा, हम कहते हैं कि ये इमाम चाहे तलवार उठाए या सुलह करे, बैठे या उठे, ये इमाम है, ठीक है ना। और हमारे आइमा में और दूसरे जो लोगों ने बनाए हैं वजअलना मिनहुम अइम्मतन, कि अल्लाह ने जो बनाए हैं और लोगों ने जो बनाए हैं, उसमें फ़र्क भी ये है कि लोगों का बना हुआ जब मिंबर पर बैठा तो उसने कहा मुझ पर शैतान गालिब आ जाता है, जब मैं गुमराह हो जाऊं तो मुझे पकड़कर सीधी राह पे बैठा देना। पर जब आपका मौला मिंबर पर बैठा तो कहा खबरदार मुझ अली की कभी इस्लाह ना करना। ये फ़र्क है, जो अल्लाह ने भेजा हो और जो इंसानों ने खुद बनाया हो। तो हमारा कनेक्शन अपने वक्त के इमाम के साथ होना चाहिए। तो ये बंदा, इसने इमाम सादिक को कहा आप खुरूज करें, लाखों लोग, हजारों लोग उठ खड़े होंगे ताकि आपको आपका हक मिल जाए। मौला ने कहा अच्छा, हजारों लोग, इतने लोग हैं? कहता है एक दफ़ा आप तलवार उठाएं, ये बनी अब्बासत का काम तमाम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मौला ने कहा अच्छा तुम लोग कर लोगे, खुरूज करोगे? उन्होंने कहा हाँ। साथ ही में तंदूर था, गरम था। उसने कहा कि अच्छा, मौला ने कहा अच्छा फिर ठीक है, इस तंदूर में कूद जा, इस तंदूर में कूद जा। उसने कहा मौला आप तो आग से बचाने वाले हैं, आप मुझे कह रहे हैं ना, मैं आपको मान रहा हूँ ताकि मैं जहन्नम की आग से बच जाऊँ, आप तो दुनिया में मुझे कह रहे हैं कि इस आग में कूद जा। तो मौला ने फिर उसके साथ बातें शुरू कर दी। बातें कर रहे थे तो इसमें एक सहाबी जिसका नाम हारून मक्की था, वो आया और अभी उसने सलाम ही किया है, मौला ने उसको कहा तंदूर में कूद जा, वो उसी वक्त तंदूर में कूद गया। मौला ने तंदूर के ऊपर ढक्कन लगा दिया और बातें करनी शुरू कर दी। अब ये जो बंदा था, ये बातों की तरफ इसका ध्यान नहीं था, इसका तंदूर की तरफ ध्यान था कि वो तो बेचारा मारा गया, सलाम करके आग में कूद गया। मौला बातें करते रहे। जब महफिल बर्खास्त होने लगी तो उसने मौला से कहा वो बेचारा तो जल गया होगा। मौला ने तंदूर का ढक्कन उठाया तो जैसे इब्राहीम खलीलुल्लाह के लिए आग गुलजार हो गई, वैसे ही हारून मक्की के लिए आग गुलजार। अब इमाम जाफर सादिक ने सवाल किया कि इस जैसे कितने हैं, इस जैसे कितने हैं? तो उसने कहा इस जैसा तो मैं भी नहीं हूँ, इस जैसा तो कोई नहीं है मेरी नज़र, मैंने तो इसको भी आज ही देखा है, ये एक ही है जो ऐसा है। और मौला ने कहा अगर मुझे 18 इस तरह के मिल जाए तो मैं खरूज करूँ। आप देखिए कितने मजलूम हैं, 4000 शागिर्द हैं, 40 सब्जेक्ट पे पढ़ा रहे हैं। क्या लोग इज्जत नहीं कर रहे? क्या मदीने में इमाम की इज्जत नहीं है? पर हमें भी बचना है, हम भी हुसैन हुसैन कर रहे हैं।
علی علی کر رہے ہیں، پر کیا ہم اس لیول پہ ہیں کہ ہماری وجہ سے امام کا ظہور رکا ہوا ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ معرفت امام ضروری ہے معرفت خدا کے لیے۔ بے شک بے شک۔ اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تقوی اختیار کرو اور اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ اللہ کی طرف ڈائریکٹ نہیں جا سکتے، آپ کو وسیلہ چاہیے۔ معرفت امام، معرفت کیا ہے؟ امام کو پہچاننا ہے، خالی امام کا نام پہچاننا ہے یا حالات زندگی پہچاننی ہے یا اس کو پراپرلی پہچاننا ہے؟ اس کی میں آپ کو کچھ مثال دوں اور امام زمانہ کے بارے میں ایک واقعہ کہوں گا۔ ایک وہ اللہ جس نے ہمیں بنایا ہے۔ اچھا سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ مثال کے طور پہ میں یہ فون خرید لیتا ہوں، میرے پاس یہ فون ہے، میں نے یہ فون خریدا اور میں نے اس کی کوئی کتاب، کوئی مینیول کچھ نہیں پڑھی، تو کیا میں اس کو 100% چلا لوں گا؟ یہ یوزر فرینڈلی ہے، جتنی بھی چیزیں بن رہی ہیں، کمپیوٹرز ہیں، فون ہے، یہ سب یوزر فرینڈلی انسان نے بنائے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کیا میں اس کے سارے فنکشنز، ساری چیزیں سمجھ لوں گا؟ نہیں سمجھ سکتے، چلا لوں گا۔ اسی طرح آپ بھی اپنی زندگی چلا لیں گے امام کے بغیر، چلا لیں گے، پر 100% اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ کوئی بھی نہیں مانے گا، کوئی بھی نہیں مانے گا کہ آپ 100% اس کو سمجھ۔ تو اس کے لیے آپ کو اللہ نے خلق کیا، اللہ نے بھی آپ کو کتاب دی، اس کتاب کا نام قرآن ہے۔ اس کتاب کا نام قرآن ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ آپ کے فنکشنز کو آپ سے بہتر جانتا ہے، اس وجہ سے اس نے آپ کو مینیول بھی دیا، اس نے آپ کو کتاب بھی دی۔ اچھا اگر کتاب میں نے پڑھ بھی لی، ٹھیک ہے، پر کوئی ٹیکنیکل فالٹ آ گیا تو پھر اب مجھے ایکسپرٹ کے پاس جانا پڑے گا۔ اگر سیمسنگ ہے تو سیمسنگ کے ایکسپرٹ، اگر آئی فون ہے تو آئی فون کمپنی والوں کے پاس مجھے جانا پڑے گا، کسی ٹیکنیکل ایکسپرٹ کے لیے جو اس کو ٹھیک کرے۔ میں خود سے تکے مار بھی لوں پر میں اس کو ٹھیک نہیں کر سکوں گا۔ یہی حال ہمارا ہے کہ قرآن کو بھی سمجھنے کے لیے بھی ہمیں امام کے پاس جانا پڑے گا۔ ہمارا مذہب حسبنا کتاب اللہ نہیں ہے، کتاب کافی نہیں ہے، ہمیں پھر بھی قرآن کو سمجھنے کے لیے اپنے امام کے پاس جانا پڑے گا۔ اب ہمارا گول کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ کو پہچاننا ہے۔ اللہ نے کہا میرے تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو۔ اچھا اللہ جو ہے اس کی ذات لامحدود ہے، اس کی ذات کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اس کی صفات لامحدود ہے۔ ہماری عقل میں ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم ایک حد تک ہی سوچیں، ٹھیک ہے نا، وہی احادیث کی روشنی میں جو ہمیں احادیث بتاتی ہے کہ اللہ کیا ہے، ہم خود سے کیونکہ گمراہ ہو جائے گا انسان، وہ پٹڑی سے اتر جائے گا اگر وہ بہت زیادہ اس میں غور و فکر کرے گا کہ اللہ کی ذات کیا ہے، کیونکہ اس کی ذات لامحدود ہے، اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ہماری عقل میں اگر آ گیا تو وہ اللہ نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہماری محدود عقل میں لامحدود چیز آ جائے۔ تو اس وجہ سے اللہ نے اپنی ذات کے نہیں، اپنی صفات کے مظہر بنائے، اپنی صفات کے لامحدود مظہر بنائے۔ کیونکہ پرابلم تو وہی آ جاتی اگر اس کی صفات کے مظہر محدود ہوتے تو پھر وہ بھی نہ ہمیں سمجھا سکتے کہ اللہ کیا ہے، توحید کیا ہے۔ تو لازم تھا کہ جو اس کی صفات کے مظہر ہوتے وہ بھی اس صفات میں لامحدود ہوتے، کیونکہ اللہ سے لے کر انہوں نے ہمیں دینا ہے، ہم ڈائریکٹ۔ اور اس کی بڑی ہی آسان مثال علماء دیتے ہیں کہ بجلی بنتی ہے، بجلی گھر میں بجلی بنتی ہے، پر وہ بجلی جب ہمارے علاقے میں آتی ہے سیدھا گھر میں نہیں جاتی، ٹرانسفارمر
سے زیادہ ناسبی تھے، اس سے زیادہ شدت تھی۔ بحرین میں کچھ لوگ شیعہ تھے، بہت زیادہ شیعہ نہیں تھے، کچھ لوگ شیعہ تھے۔ تو اس وزیر نے انار کے کچھ دان لے کے، انار بنے ہوئے تھے، پھل لے کے آیا انار کا، تو اس پہ کلمہ لکھا ہوا تھا، آپ انٹرنیٹ پہ بھی دیکھتے ہیں، فوٹوز ہیں، اللہ اکبر لکھا، لا الہ الا اللہ لکھا، اس طرح مسلمان بڑا اس کو وہ پروموٹ کرتے ہیں، جی یہ پھل کے اوپر اللہ کا نام لکھا، دنیا کہیں پہنچ گئی ہے۔ پر خیر یہ بھی لے کے آیا انار کا پھل، اس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور 4 خلیفوں کے نام لکھے ہوئے، 4 خلیفوں کے نام لکھے۔ اس نے سے کہا دیکھو یہ برا کہتے ہیں اور یہ اللہ کا کرشمہ دیکھو کہ پھل کے اوپر جہاں کلمہ لکھا ہے، رسول کی رسالت لکھی ہے، 4 خلفاء کے نام لکھے ہوئے۔ تو اگر یہ جھوٹ ہو تو یہ کرشمہ کیسے ہو؟ یہ میریکل معجزہ ہے کہ انار کے اوپر ان کے نام لکھے ہوئے۔ تو بادشاہ نے اس وقت کے شیعہ لیڈرز کو بلایا اور ان کو کہا اس کا جواب دو، اس کا جواب دو اگر تم حق پر ہو، اگر جواب نہیں دو گے تو یا تو قتل کر دوں گا یا پھر تم لوگوں کو جزیہ، نان مسلمز جزیہ دیتے ہیں، اگر مسلمان ملک میں رہیں تو ان کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، تو یعنی کہ تم نان مسلمز ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو شیعوں نے کہا کہ ہمیں 3 دن دیں اور ہم اس کا جواب دیں، 3 دن کے اندر ہم اس کا جواب دیں گے۔ تو یہ پھر شیعہ جو ہے علماء اکٹھے ہوئے اور انہوں نے آپس میں طے کیا کہ ہم لاوارث نہیں ہیں، ہم اپنے وقت کے امام کو بلائیں گے اور ان سے اس مسئلے کا حل لیں گے۔ 300-400 سال پرانا واقعہ ہے۔ تو 3 علماء انہوں نے کہا کہ جنگل میں جائیں گے اور وہاں جا کے استغاثہ کریں گے، عبادت کریں گے، امام وقت کو بلائیں گے اور امام سے اس کا جواب لیں گے۔ تو پہلے دن ایک عالم دین گیا، دوسرا گیا، اور تیسرے دن عیسیٰ ابن محمد بحرینی، جن کی قبر آج بھی بحرین میں موجود ہے اور وہ وہاں لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو یہ عالم دین جو ہے تیسرے دن ان کی باری تھی، تیسری رات، اور انہوں نے جا کے وہاں عبادت شروع کی اور وقت کے امام سے استغاثہ کیا۔ تو یہ اپنی عبادت میں مشغول تھے، تو ایک جوان آیا اور اس جوان نے اس کو کہا اے عیسیٰ ابن محمد بحرینی کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں استغاثہ کر رہا ہوں اپنے امام کے لیے، تو چلا جا۔ تو انہوں نے کہا نہیں تو بتا مجھے تیرا کیا؟ اس نے کہا کہ اگر آپ ہی امام وقت ہو تو مجھے آپ کو سوال بتانے کی ضرورت ہی نہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم کیوں یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، ہم کیوں یہاں عبادت کر رہے ہیں۔ تو مولا نے اس کو کہا کہ ہاں تم ایسا کرنا کہ تم جب واپس دربار میں جاؤ تو یہ دیکھنا کہ وزیر بھی وہاں ہو، اور وزیر اور بادشاہ دونوں کو ساتھ لے جا کر وزیر کے گھر جانا، اس میں اس طرح 3 کمرے ہوں گے اور چھوٹا جو کمرہ ہے اس میں ایک الماری ہے، الماری کے اندر، الماری کھولو گے تو اس دراز کے اندر اس نے قالب کاسٹ رکھا ہوا ہے، اور یہ جب پھل چھوٹا ہوتا ہے تو یہ اس کو پھل کو اس کے اندر ڈال دیتا ہے، وہ پھل جب بڑھتا ہے تو اس کے اوپر وہ نقش بن جاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو کہو کہ اس پھل کو توڑیں، جب وہ پھل کو توڑیں گے تو اس میں فروٹ نہیں ہوگا، اس میں صرف خاک ہوگی، اس میں صرف مٹی ہوگی۔ تو مولا نے اس کو یہ بتا دیا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عیسیٰ ابن محمد نے کہا مولا ٹھیک ہے آپ نے سوال کا جواب دے دیا ہے، پر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ 3 دن بعد کیوں آئے؟ آپ کے آنے میں 3 دن کیوں لگا دیے؟ تو مولا نے کہا قصور بھی تمہارا ہے، کہتے بھی مجھے ہو، تم مجھے دربار میں بلاتے، میں دربار میں 3 دن کی مہلت تو کوئی نہیں مانگی ہے، مولا نے تو نہیں مانگی نا۔ مولا کہتے تم مجھے بلاتے، یہ ہمارا قصور
313 हम तो मिलियंस में हैं, अब कौन सा मुल्क है जहाँ हम नहीं हैं? तो अगर 313 होते तो यकीनन इमाम का ज़हूर हो जाए। तो इसी तरह हुआ, और जब वो वज़ीर पकड़ा गया तो बादशाह ने उसको कहा कि मैं तेरा सर कलम करूँगा, और फिर उसके बाद से क्योंकि ये वाक़या बड़ा मशहूर है, बहरीन में शिया की कसरत होगी। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। मैं चाहता था कि थोड़ा सा और आगे पढ़ूं कि खलीफा जो कुरान में आया है, इंशाल्लाह कल इस पर जो है और गुफ्तगू करेंगे कि कुरान में मैंने जैसे कहा इन्नी जाइल में फिर अर्ज़ का खलीफा, कि अल्लाह ने कहा कि मैं खलीफा बनाऊंगा, तो फरिश्तों ने कहा कि ये मुबारक करेंगे। इसके बाद और खलीफा भी कुरान में है, इंशाल्लाह कल उनका जिक्र करेंगे। आज हम 3 मुहर्रम 1445 हिजरी पे बैठे हैं कि हम हुसैन अलैहिस्सलाम के सफ़ीर को गए। आपका ये सफ़ीर हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील है, और जब मौला ने उनको ख़त दे के भेजा तो कहा है अखी वब्न अम्मी सफ़ीर, यानी ये जो जिसको मैं सफ़ीर बना के भेज रहा हूँ ये मेरा भाई है, ये मेरे चाचा का बेटा है। आपको इतने ज़्यादा ख़त आए हैं, अहादीस में है 12,000 15,000 ख़त पर ख़त आया है। तो मौला ने हुज्जत तमाम करने के लिए, मौला को इल्म है कुछ लोग मोहम्मद हनफिया और भी रास्ते में जो लोग मिले, उन्होंने कहा कि कूफे वालों का कोई एतबार नहीं है, पर जो ख़त लिख रहे थे उसमें लिख रहे थे कि हमारे पास इमाम नहीं है, आप आएँ और आप हमें लीड, इमाम का मतलब लीड है, आप हमें मोहम्मद वाले मोहम्मद इस्लाम आप हमें लीड करें, आप आए। तो इमाम ने हुज्जत तमाम करने के लिए हज़रत मुस्लिम को भेजा। एक रवायत के मुताबिक आप मक्के से वापस मदीने गए हैं और वहाँ से फिर सफ़र शुरू किया। कहते हैं आप नॉर्मल रूट से नहीं गए, आप जंगल के रास्ते से, क्योंकि पकड़ लेते थे ना, सफ़ीरों को भी रास्तों में पकड़ लेते थे, तो आप एक नॉर्मल रूट से नहीं गए, आप जंगलों से गए, और आपके कुछ साथी रास्ते में मर भी गए। तो हज़रत मुस्लिम जब कूफा पहुँचे तो आप हज़रत मुख्तार के घर में रहे, और रवायात में है कि 18,000 लोगों ने आपकी बैत की, अलीजेंस आपको दी, इमाम हुसैन के सफ़ीर होने के नाते 18,000 बंदों ने लब्बैक या हुसैन कहा, 18,000 बंदों। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें भी बचना चाहिए कि क्या हम सिर्फ लिप सर्विस दे रहे हैं, ज़ुबान से कह रहे हैं और हम मीन नहीं कर रहे। और ये मजालिस का 10 दिन मजालिस जो होती हैं, इसमें आपके लिए सबक होता है कि आप पहले दिन से लेकर और आखिरी दिन में आप में फ़र्क आना चाहिए। वो जो आपके दिलों पे जंग लग जाता है पूरे साल मज़हब से दूरी का, वो धुल जाना चाहिए, और आपको एक ट्रू हुसैनी, असल हुसैनी की शक्ल में बाहर आना चाहिए। 18,000 बंदों ने लब्बैक या हुसैन कहा। उधर इब्ने ज़ियाद को कूफे का गवर्नर बना दिया गया। इब्ने ज़ियाद जो है बहुत ही मक्कार इंसान था, इसने टैक्टिक्स चेंज की, जो पहले वाली ये कूफा था वो और तरह का था, इसकी टैक्टिक्स डिफरेंट थी। इसने क्या किया, या तो धमकी दी कि कत्ल कर दूंगा, या फिर पैसा दिया। इसने क्या कहते हैं, खजाने की चाबी खोल दी, लोगों को खरीद लिया। तो या तो लोग बिक गए या फिर वो डर गए, और जो ना बिके ना डरे उनको, जैसे मुख्तार था, उनको जेल में फेंक दिया, उनको कैद में फेंक दिया। अब हज़रत मुस्लिम जब मस्जिद कूफा में कहाँ 18,000 लोग और कहाँ 18 लोग, 18 लोगों ने मगरिब की नमाज, हज़रत मुस्लिम तकरीबन 7 ज़िलहज की नमाज है या 8 ज़िलहज की नमाज है, 18 लोगों ने हज़रत कहाँ, क्योंकि हज़रत मुस्लिम ने इमाम हुसैन को ख़त लिख दिया कि 18,000 लोगों ने बैत की है। 18,000
نے کہا اے بندے خدا کوفہ کے حالات بڑے خراب ہیں، تو یہاں نہ بیٹھ اور تو چلا جا۔ وہ بڑھیا چلی گئی، کچھ دیر بعد پھر دوبارہ آئی اور پھر اس نے پھر دیکھا کہ وہی بندہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، تو اس نے پھر تھوڑا زور سے کہا کہ اے بندے خدا تو یہاں سے جاتا کیوں نہیں ہے؟ حضرت مسلم نے اشارہ کیا کہ پیاس لگی ہے، تو وہ بڑھیا گئی، پانی لا کے دیا اور حضرت مسلم نے کچھ پانی پیا، تو پھر بڑھیا نے کہا کہ اے بندے خدا یہاں سے چلا جا، حالات کوفے کے خراب ہیں۔ تو حضرت مسلم نے کہا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے، میں مسافر ہوں۔ بڑھیا نے پوچھا آپ کہاں سے ہے؟ تو کہا میں مدینے کا رہنے والا ہوں۔ نام پوچھا تو کہا مسلم، میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ بڑھیا نے کہا معاف کر دیجئے گا میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ آئیں اندر آئیں، گھر کے اندر لے کر گئی، مومنہ تھی، کہا کھانا کھائیں گے؟ کہا نہیں میرا جی نہیں کرتا۔ حضرت مسلم کو فکر امام حسین کی ہے، میں کسی طرح کوفے سے باہر نکل کے مولا کو خبر دوں کہ کوفے کے حالات بدل چکے ہیں۔ تو حضرت مسلم امیر المومنین کے بھتیجے ہیں، پوری رات عبادت میں گزاری، فجر کے قریب کچھ دیر آنکھ لگی، امیر المومنین کو خواب میں دیکھا اور کہا اے مسلم کچھ دیر کے مہمان ہو، ہمارے پاس آ جاؤ گے؟ آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنے میں فوجوں نے اس مومنہ کے گھر کو گھیر لیا، آپ نے ذرہ پہنی، تلوار پکڑی اور باہر نکلنا چاہا۔ مومنہ نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا تمہیں آوازیں نہیں آ رہی کہ فوج کٹھی ہو رہی ہے؟ 300 بندے کی فوج آئی تھی۔ تو مومنہ نے کہا اگر فوج آئی ہے تو آپ گھر میں بیٹھے رہیں، آپ باہر کیوں نکل رہے ہیں؟ تو حضرت مسلم نے کہا میری غیرت گوارا نہیں کرتی، یہ فوج تیرے گھر میں گھس آئے، آئے شام غریبہ، آئے حضرت مسلم امتی کے گھر میں فوج گھس آئے، آپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ آپ باہر آئے اور آپ نے جنگ کی، جیسی جنگ کی کہ اور فوجیں طلب کرنا پڑی۔ ابن زیاد نے کہا 300 سپاہی بھیج چکا ہوں کہ ایک بندے کو گرفتار نہیں ہو رہا تم سے، ایک بندے کے ساتھ لڑائی نہیں ہو رہی۔ انہوں نے کہا تم نے کیا سمجھا ہے یہ کوئی بقال ہے جس سے جنگ ہے؟ یہ بنی ہاشم کا شیر ہے۔ اور لڑتے لڑتے انہوں نے ایک گڑھا کھودا جس میں آپ گر گئے۔ جب آپ گڑھے میں گرے ہیں تو آپ لہو لہان تھے، تلوار کا ایک وار آپ کے لب پر بھی لگا تھا جس کے آپ کے لب بھی خون آلود تھے۔ تو ایک بندے نے کہا آپ کو امان دیتے ہیں، آپ کو گرفتار کریں گے اور آپ کو ابن زیاد کے دربار میں لے جائیں گے۔ تو آپ نے امان کو ایکسپٹ کیا اور آپ دارالحمارہ میں ابن زیاد کے سامنے پیش کیے گئے۔ جب آپ سامنے آئے تو ایک بندے نے کہا کہ تو نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ تو حضرت مسلم نے ایک ایسا تاریخی جملہ کہا ما امیری الا الحسین، میرا کوئی امیر نہیں مگر حسین۔ حسین خود تو غریب کہلائے اور حضرت مسلم کو امیر مسلم بنا دیا۔ آپ نے ابن زیاد نے کہا سلام کرو یا نہ کرو، تمہاری گردن تن سے جدا کر دی جائے گی۔ آپ نے
उम्र साद को 3 वसीयतें की, जिसको एक को भी उसने पूरा नहीं किया। आपने कहा कि मैं जब कूफे में आया तो मैंने कुछ कर्ज लिया है, मेरी तलवार सवारी और जर्रा बेच के वो कर्ज उतार देना। जब मुझे मार दिया जाए तो मेरी लाश को दफना देना, और एक अगर हो सके तो एक खत मौला की तरफ लिख के भेज दो कि कूफे के क्या हालात हैं। आपको दारुल अलमारा की छत पर ले जाया गया, जहां आप बनी हाशिम के जवान थे। आपने कहा कि मुझे 2 रकत नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए। आपने 2 रकत नमाज पढ़ी और जब सलाम पढ़ा, जल्लाद ने तलवार उठाई। उधर आपके इमाम हुसैन के चेहरे का रंग बदल गया। अब्बास की नजर पड़ी, कहा मौला क्या हो गया। मौला ने अपनी 2 उंगलियों का इशारा किया, देखा जल्लाद ने तलवार चलाई। अब्बास ने कहा ऐ इमाम मुझे कूफा पहुंचा दे, मुझे कूफा पहुंचा दे। हुसैन ने कहा क्या करोगे। कहा अपने भाई का सर अपने हाथों में लूंगा। तो आपने कहा दरवाजे पर देखो, मेरी माँ फातिमा चोली फैलाई मुस्लिम का सर लेने के लिए बैठी है। आपका सर तन से जुदा कर दिया गया। कुछ लोग कूफे की तरफ से इमाम की तरफ आ रहे थे, तो मौला ने लोगों को भेजा कि इनको बुलाओ और कूफे के हालात पर पता करो, सिर्फ 1 मिनट और। तो मौला ने उनसे कहा कि कूफे के क्या हालात हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको अलहदगी में बताएं या सबके सामने। इमाम हुसैन ने कहा ऐसे निसार तो किसी को भी नहीं मिले, इनसे क्या छुपाना, कूफे के क्या हालात हैं। उन्होंने कहा कि जब हम कूफे से निकल रहे थे तो हानी और मुस्लिम की लाशों को रस्सी से बांध के कूफे की गलियों में घसीटा जा रहा। मौला ने खेमे से निकले, सैयदा ज़ैनब के खेमे में गए। उस हज़रत मुस्लिम की छोटी बच्ची का नाम हमीदा था। उसको बुलाया, कहते हैं जानों पर बैठाया, उसके सर पर हाथ फेरा। बीबी ने कहा चाचा क्या मेरा बाबा नहीं रहा, क्या मेरा बाबा नहीं रहा। तो मौला ने सीने से लगाया और कहा आज से हुसैन तेरा बाबा। काश सकीना ये मंजर ना देखती, क्या सकीना ये ना देखती। जब बच्ची यतीम हो जाए तो उसको प्यार किया जाता है, उसके सर पर हाथ फेरा जाता है। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लबिन यनक़लिबून। या अल्लाह बिहक़्क़ि मोहम्मद व आले मोहम्मद हमारी इस कलील सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह एक मोमिन है, उसकी माँ सख्त अलील है, उसी दुआ के लिए कहा है वास्ता है तुझे बीबी सकीना का, उनको शफाए कामना आजला अता फरमा। और भी जो भी मरीज़ हैं उनको शफाए कामना अता फरमा। मौला हमें मोहम्मद वाले मोहम्मद के तालीमात पर चलने की तौफीक अता फरमा। हमारे भाई सरकार की ज़रूर में ताजील फरमा और हमें मौला की जान सारों में शामिल फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मातम तू जो बाजार भूलता नहीं, तू जो कफन दे विच ना रो, मैं बाजार
नहीं मावा पुपिया दा बेड़ विच टुरना मावा पुपिया दा बेड़ विच टुरना मेरी अखियां अगों जो हटदा नहीं तू जो आदा फर्द विच ना रो मैनू बाके बाजार भुलदा नहीं मावा पुपिया दा बेड़ विच टुरना मावा पुपिया दा बेड़ विच टुरना मेरी अखियां अगों जो हटदा नहीं तू जो आदाए कफन दे विच ना रो मैं कुंभा के बाजार भुलदा नहीं तू जो आदाए कफन दे विच ना रो मैं कुंभा के बाजार भुलदा नहीं तू जो आदाए कफन दे विच ना रो मैं कुंभा के बाजार भुलदा नहीं मावा पुपिया दा बेड़ विच टुरना मावा पुपिया दा बेड़ विच टुरना मेरी अखियां अगों जो हटदा नहीं तू जो आदाए कफन दे विच ना रो मैं कुंभा के बाजार भुलदा नहीं तू जो आदाए कफन दे विच ना रो मैं कुंभा के बाजार भुलदा नहीं जीवे बुर के उम्मत लुटे दी रही नक्श दी गए ने मेरी अखियां विच जीवे बुर के उम्मत लुटे दी रही नक्श दी गए ने मेरी अखियां विच हुण भी मावा दा सर खुला दिसदा है हुण भी मावा दा सर खुला दिसदा है सादा बुरका मैनू नजर तू जो आदा है कफन दे विच ना रो मैं कुंभा के बाजार भुलदा नहीं तू जो आदा है कफन दे विच ना रो मैं कुंभा के बाजार भुलदा नहीं विच टुरना मावा पुपिया दा बेड़ विच टुरना मेरी अखियां अगों जो हटदा नहीं तू जो हुसैन या 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 हुसैन
سجاد دی جائے سجاد دی جوانی ایو غم مکا گیا ہے سجاد دی جوانی ایو غم مکا گیا ہے سجاد دی جوانی ایو غم مکا گیا 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 سجاد دی دنیا دے وچ بازاراں کیوں آئے تا قرآن ایو غم مکا گیا سجاد دی جوانی 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 ایو غم مکا گیا ہر دنیا دے وچ بازاراں دنیا دے وچ بازاراں کیوں آئے تا قرآن ایو غم مکا گیا سجاد دی جوانی ایو غم مکا گیا سجاد دی جوانی ایو غم مکا گیا سجاد دی جوانی وچ بازاراں دنیا دے وچ بازاراں کیوں آئے تا قرآن ایو غم مکا گیا سجاد دی جوانی ایو غم مکا گیا سجاد دی جوانی ایو غم مکا گیا سجاد دی جوانی ایو غم مکا گیا سایون دی پکارے بے وجہ کوئی چاہے سایون دی پکارے بے وجہ کوئی چاہے مشکل سے کوئی کر دے مشکل سے کوئی کر دے سجاد دی جوانی ایو غم مکا گیا سجاد دی جوانی ایو غم مکا گیا